محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ میں خیریت سے ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو ہر موڑ پر کامیاب و کامران فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج میں دو ایسی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جو عام طور سے خام خیالی آج ہمارے اندر، ہمارے بھائیوں کے، ماں بہنوں کے ذہن میں گھر کر چکی ہیں، حالانکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں ہوتی۔ پیارے عزیزوں، اور یہ ساری چیزیں، سارے خیالات اس لیے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ علم کی کمی ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ خیالات ذہن کے اندر جنم لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یا تو وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کے وہی چیز ریسیو کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا کہتا ہے، میں بھی ایسا کہوں، یہ ایسا کرتا ہے، میں بھی ایسا کروں، یا تو یہ ہوتا ہے، یا پھر کسی دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اندر، اپنے ذہن میں، اپنے من میں جو بات آتی ہے اسی کو صحیح جان لیتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق اپنا عمل بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اور میں دو ایسی باتیں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں۔ جیسے نمبر ایک، آج عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے بھائیوں میں، ہماری ماں بہنوں میں ایک چیز رائج ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو چھینکنے کو برا جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو یا کوئی کام کرنے والا ہو، کوئی کہیں جانے والا ہو اور کسی کو چھینک آ جائے تو لوگ اسے برا جانتے ہیں، اسے برا خیال کرتے ہیں کہ ارے اس نے چھینک دیا، اب تو یہ کام ویسے ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بے بنیاد چیز ہے، صرف جہالت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ چھینکنے سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر دو، وہ ایک ایسی چیز جو زیادہ تر ہمارے بھائیوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے، وہ حضرات جو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے دکاندار حضرات جب دکان کو کھولتے ہیں اور پہلا گراہک آئے اور کچھ لیے بغیر چلا جائے تو لوگ اسے برا جانتے ہیں کہ بوہنی خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں بوہنی خراب ہو گئی، اب یہ پورے دن اس کا اثر پڑے گا۔ اس کو لوگ برا جانتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، برا شگن کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی بے بنیاد اور بے اصل چیز ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ عزت و ذلت، نفع و نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت میں گرفتار کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے عرش سے فرش پر پہنچاتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے وہ اس کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں جو آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی پائی جاتی ہیں، ان کے ذہن میں یہ گھر کر چکی ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اس طرح کا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نفع و نقصان صرف اللہ ہی کر دینے والا ہے۔ جس وہ چاہے اس کو نفع کر دے، جس کو چاہے اسے نقصان ہو جائے۔ لہذا ان ساری چیزوں سے، ان ساری خرافاتوں سے ہمیں بچنا چاہیے
اور صرف اپنا پورا بھروسہ اللہ رب العزت پر لگا دینا چاہیے، اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ قبر و حشر میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اور آپ سب کو ان ساری جہالتوں سے، ان ساری خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے ایمان میں اور پختگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔